السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ دنیا جہاں میں فلسطین ہی ایک ایسی سرزمی ہے جسے سب سے زائد انبیاء کرام کا مسکن اور قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہی سرزمی ہے جو سفر معراج کے اعجاز سے بھی مشرف ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج کو چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام نبیوں نے اسی سرزمی پر نماز ادا کی تھی۔ اسی سرزمی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی، اور یہیں اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی تھی جو ان کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ یہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے سکونت اختیار کی اور اپنا ایک محراب تعمیر فرمایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہیں بیٹھ کر دنیا پر حکومت کی۔ یہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی ہے، اور یہ وہی سرزمی ہے جہاں داخل ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، یہ سرزمی وہ جگہ ہے جو شرک سے پاک اور نبیوں کا مسکن ہے۔ اسی سرزمی پر حضرت مریم کے وطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھایا تھا۔ چیٹی کا وہ مشہور قصہ بھی آپ کو یاد ہوگا ناظرین، جس میں چیٹی اپنے ساتھیوں سے اپنے بلوں میں گھس جانے کے لیے کہتی ہے، اسی سرزمی کے اسکلان شہر کی وادی میں پیش آیا تھا، اور قیامت کی علامت میں سے ایک
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی بھی یہی ہوگی، اور اسی سرزمین کے ایک مقام باب لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے، اور یہیں سے یاجوج ماجوج کا فساد بھی شروع ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی سرزمین کو فتح کرنے اور یہاں نماز ادا کرنے سے بھی اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ناظرین، اسی سرزمین پر رومیوں کے جبر و ستم سے عوام کی حفاظت کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ یعنی یہ سرزمین شہیدوں کی سرزمین ہونے کے اعزاز سے بھی مشرف ہے، اور اب تک اس اعزاز سے نوازی جا رہی ہے۔ شہادت کا یہ سلسلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس سرزمین کی فتح کے بعد سے اب تک جاری ہے۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے حماس اور اسرائیل کے بیچ جاری تازہ جنگ کے دوران گزشتہ 15 ماہ میں غزہ پر 85,000 ٹن بارود برسایا گیا، جس سے 47,000 سے زائد فلسطینی ہلاک اور تقریباً 1,15,000 شہری زخمی ہو گئے۔ وہیں ہزاروں شہری لاپتہ ہیں، جن کی لاشیں تباہ شہروں کی عمارتوں اور گھروں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے، جسے ہٹانے میں 10 سال سے زائد کا وقت لگنے کا امکان ہے۔ گزشتہ سالوں کی اگر بات کریں تو سن 2008 اور 2014 کے درمیان اسرائیل کی فلسطین پر مسلط 3 جنگوں میں تقریباً 980 بچے نہایت بے رحمی کے ساتھ بمباری میں مارے گئے تھے۔ بچوں کے تحفظ کے عالمی ادارے کی جانب سے جاری رپورٹ میں سال 2014 کو فلسطینی بچوں کے قتل عام کے حوالے سے بدترین عرصہ کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ محض 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں غزہ کی پٹی میں 530 بچوں کو خون میں نہلا دیا گیا تھا۔ شہید ہونے والے بچوں میں سے زیادہ تر وہ بچے ہیں جو گھروں پر بمباری کے بعد فرار ہوتے ہوئے مارے گئے تھے۔ بچوں کے قتل عام کے علاوہ مقبوضہ مغربی کنارے اور بیت المقدس میں آئے روز بچوں کی گرفتاریاں اور زندانوں میں انہیں اذیتوں کا نشانہ بنایا جانا عام بات ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ فلسطین کو لے کر عربوں اور یہودیوں کے بیچ بڑھتی تناتنی ہے، جو سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ دونوں قوموں کے بیچ بڑھتے تنازعات کو دیکھتے ہوئے سن 1947 کے بعد اقوام متحدہ کو ووٹنگ کروانی پڑی تھی، تاکہ دونوں قوموں کے بیچ علاقے کو تقسیم کیا جا سکے اور خون ریزی کو روکا جا سکے، لیکن اس کوشش کا کوئی کارآمد نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اس بیچ یورپ سے نکل کر فلسطین پہنچنے والے یہودی اپنے لیے ایک نئے ملک کی مانگ کرنے لگے۔ مذہبی کتابوں کا حوالہ دے کر وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ فلسطین ان کی زمین ہے۔ نتیجتاً سال 1948 میں جب برطانیہ فلسطین سے چلے گئے، یہودی حکمرانوں نے 14 مئی 1948 کو خود ہی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یہودیوں کے اس قدم کی خبر لگتے ہی فلسطین کی جانب سے کچھ عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ 1948 کی وہ جنگ اسرائیل فلسطین کے بیچ لڑی گئی پہلی جنگ تھی۔ حالانکہ فلسطین کے لیے لڑنے والے ملکوں کو اس جنگ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جنگ کے بعد عربوں کے لیے ایک چھوٹی سی زمین طے کی گئی جو ویسٹ بینک اور غازہ کی پٹی کہلائی۔ اسرائیل ان دونوں علاقوں کے بیچ ہے۔ وہیں یروشلم کو مغرب اور مشرق میں بانٹ دیا گیا، جہاں اسرائیل کے علاوہ جارڈن بھی قابض تھا۔ سال 1967 میں ایک بار پھر فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جنگ ہوئی۔ اس بار اسرائیل نے اور بھی زیادہ تیزی سے فلسطین پر حملہ آور ہو کر فلسطین، ویسٹ بینک اور غزہ حصوں میں قبضہ جما لیا۔ حالانکہ بعد میں اس نے غزہ اسٹرپ کو خود ہی چھوڑ دیا۔ ادھر مشرقی یروشلم بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا تھا، اور فلسطینی صرف ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ میں ہی سمٹ کر رہ گئے تھے۔ بعد میں یعنی پہلی عالمی جنگ کے بعد یہودیوں کی بڑی تعداد نے یورپ سے امریکہ، جنوبی برطانیہ اور فرانس کے علاوہ فلسطین کا رخ کیا۔ یورپ سے یہودیوں کی ہجرت کا یہ سلسلہ 1933 میں ایڈولف ہٹلر کے جرمن کا تاناشاہ بننے کے ساتھ ہی پروان چڑھ گیا تھا۔ چونکہ یہودی اسرائیل کو اپنی مذہبی زمین مانتے ہیں، اس لیے سال 1922 سے 1926 کے بیچ یعنی ہٹلر کے دور حکومت میں پولینڈ اور جرمنی سے لے کر فرانس تک آباد یہودیوں نے ہٹلر کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اسرائیل کا رخ کیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دور میں اسرائیل کا رخ کرنے والے یہودیوں کی تعداد
قریب 75,000 بتائی جاتی ہے۔ فاروق آج سلام پڑھ لیتے نا۔ آج فلسطین کا مطلب مغربی ساحل کا وہ علاقہ ہے جو جدید اسرائیل اور جارڈن کے بیچ واقع ہے۔ غازہ پٹی اسرائیل اور مصر کی حدود پر واقع ہے۔ یہ علاقہ 1967 سے اسرائیلی افواج کے قبضے میں ہے۔ ان کے حدود کے بارے میں کوئی بین الاقوامی اتفاق رائے نہیں ہے۔ فلسطینی جن علاقوں پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، اسرائیل بھی انہی علاقوں پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ بیبیلون، فارس اور رومن سمیت کئی حکومتوں کے قبضے میں رہا۔ یہ علاقہ پہلی بار 1517 میں مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا تھا۔ بعد میں یعنی پہلی عالمی جنگ کے بعد برٹن نے اس پر قبضہ کر فلسطین کے لیے برٹش حکم نامہ جاری کیا، جس نے برٹن کو اس علاقے پر انتظامیہ کنٹرول دیتے ہوئے سال 1923 میں لیگ آف نیشن نے فلسطین کے لیے یہودی قومی وطن کے قیام کا حکم نامہ جاری کیا۔ 1947 میں 2 دشک سے زیادہ برٹش حکومت کے بعد اقوام متحدہ نے فلسطین کو آزاد یہودی ریاست اور آزاد عرب ریاست 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ زیادہ تر یہودی پیشواؤں نے اس یوجنا کو قبول کر لیا، لیکن کئی فلسطینی عربوں نے، جن میں سے کچھ 1920 کے دشک سے اس علاقے میں برٹش اور یہودی مفاد کے خلاف لڑائی میں سرگرم تھے، اس کی مخالفت کی۔ کچھ عرب نیتاؤں نے ترک دیا کہ وہ آبادی کے بہومت کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے انہیں زیادہ بڑا علاقہ دیا جانا چاہیے۔ 1964 میں فلسطینی عرب ریاست کے قیام کے مقصد کو لے کر ایک تنظیم فلسطین مکتی سنگٹھن یعنی PLO وجود میں آئی۔ فلسطینی نیتا یاسر عرفات 1969 میں اس کے صدر بنے اور 2004 میں اپنی وفات تک وہ اس عہدے پر فائز رہے۔ بہرحال 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے حماس اور اسرائیل کے بیچ 15 ماہ تک جاری رہنے والی تازہ جنگ فی الحال روک دی گئی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دونوں ملکوں کے بیچ جنگ بندی کا معاہدہ طے پائے جانے کے بعد 19 جنوری 2025 سے اس پر عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس کی شروعات دونوں ملکوں کے یرغمالیوں کی رہائی اور بے گھر افراد کی گھروں کو واپسی سے ہوئی۔ 15 ماہ چلی جنگ میں نقل مکانی پر مجبور 20 لاکھ فلسطینی اجڑے گھروں کو لوٹنے لگے۔ حماس نے کہا کہ جنگ بندی کا معاہدہ فلسطینی عوام کی بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ غزہ میں 15 ماہ سے جاری دلیرانہ مزاحمت کا نتیجہ ہے۔ یہ فلسطینی عوام، امت اور آزاد دنیا کے لیے کامیابی ہے۔ جنگ بندی کے ساتھ ہی سینکڑوں امدادی ٹرک صلاح الدین اسٹریٹ کے راستے جنوبی غازہ پٹی میں داخل ہوئے، جہاں 35,000 بچے بھوک سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔ جنگ کے دوران شہید ہونے والے فلسطینیوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ شہری انفراسٹرکچر، فلسطینی آبادیوں، گھروں، مکانات، ہسپتال، مساجد، گرجا گھر، تعلیمی ادارے، سڑک، بجلی اور پانی کا نظام تہس نہس ہو گیا۔ ہزاروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ ایک جانکاری کے مطابق غزہ کی کل آبادی 2.1 ملین میں زیادہ تعداد 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی ہے۔ مرکزی ادارہ شماریات کے مطابق غزہ کی 22% آبادی خوراک کی دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے بدترین تباہی کا سامنا کر رہی ہے۔ 3500 بچے بھوک کی وجہ سے ہلاکت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جنگ بندی کے اعلان کے ساتھ ہی عالمی ادارہ صحت نے امداد میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے مطابق ہر روز قریب 600 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی الخدمت فاؤنڈیشن نے اگلے 15 ماہ کے دوران 15 ارب روپے کی لاگت سے غزہ کی تعمیر نو کا اعلان کیا ہے۔ تعمیر نو کے منصوبے میں عارضی پناہ گاہوں اور ضروری سامان مثلاً خوراک اور ادویات، موبائل ہیلتھ یونٹس اور ایمبولینس کی فراہمی کے علاوہ تباہ اسکولوں، ہسپتالوں اور مساجد کی تعمیر نو شامل ہیں۔
رہائش فراہم کرنے کے لیے ایک رہائشی ٹاور تعمیر کیا جائے گا اور 3000 یتیم بچوں کو طویل مدتی کفالت ملے گی۔ مبارک سرزمین جہاں پر کموبیش ایک لاکھ انبیاء مبارک سرزمین ہے۔ یہ دیکھیے یہ شہر کے بیچ آدمی تجارتی منڈیوں کو اور بازاروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فلسطین کے اندر یہ دکانوں کے جو عربک نام ہیں اور یہاں کے جو اونرز کے جو نام ہیں وہ غلط ہیں، اور یہاں کا تجارتی منڈی ہے یہ، اور بالکل قریب ہے مسجد داخل مسجد اقصی میں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جلدی ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اردو ادب اور اسلامی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسلامی دنیا کی جانکاری سے بھری ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔